بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل ہے۔ یہ چند ایک باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر ذکر کرتی ہوں۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ صدقہ ہی مال میں زیادتی، کشادگی، رزق، جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیا جائے۔ صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو، بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد مال و دولت ہے جسے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو، اور وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار بحسن و خوبی سر انجام دے سکیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنے مال کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے؟ جی ہاں، صدقہ و خیرات ہر مسلمان پر لازم ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص مال و دولت ہی خرچ کرے تو وہ صدقہ و خیرات کا ثواب پا سکے گا، بلکہ صدقہ و خیرات میں بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، جس میں استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے ہاتھ سے کام کر کے خود نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر یہ نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جس صورت میں بھی صدقہ کرنے کی استطاعت رکھے، حتی المقدور صدقہ کرے۔ صدقہ و خیرات پوشیدہ طور پر کرنا چاہیے یا ظاہری طور پر؟ صدقہ و خیرات پوشیدہ کیا جائے یا ظاہراً، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفل صدقہ میں خفیہ صدقہ کو اعلانیہ صدقہ پر 70 درجہ فضیلت دی ہے، جبکہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ میں خفیہ ادائیگی کو اعلانیہ ادائیگی پر 15 گنا زیادہ فضیلت دی ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے پروردگار، تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پانی ہے۔ پھر عرض کیا، اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی پوشیدہ رکھتا ہے۔ نفلی صدقہ خفیہ طور پر ادا کرنا افضل ہے، البتہ کسی دینی مصلحت کے پیش نظر یا دوسروں کو مہمیز و ترغیب دینے کی خاطر اس کا اعلان کرنا افضل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ امر ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ اس اعلان میں ریاکاری نہ آئے، کیونکہ اگر شہرت اور ریاکاری مقصود ہے تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہے۔ لہٰذا صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب صدقے دل اور خلوص نیت سے ریاکاری سے مبرہ ہو کر اللہ کے لیے دیا جائے تو ظاہر ہے یہ اعلانیہ دونوں بہتر ہے۔ تاہم صدقہ کا ظاہر کر دینا افضل ہے اور نفل کا چھپا کر ادا کرنا بہتر ہے۔ اہل و عیال اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ احادیث مبارکہ میں اہل و عیال پر صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ دوسروں کی نسبت اہل و عیال پر صدقہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے غلام کی آزادی کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دست کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے شروع کر کے جس کی کفایت تیرے ذمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، جس کے لیے تم مناسب سمجھو اس پر خرچ کرو۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقہ کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ اخلاقی مرض بہت عام ہے کہ دوسرے غیر لوگوں پر تو بہت زیادہ نوازشات کی جاتی ہیں اور ان پر کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے، لیکن اپنے غریب اور مستحق رشتہ داروں کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بھی کوئی ٹھوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات بدظنی و بدگمانی اور انا پرستی ہی اس بے اعتنائی و بے توجہی کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر غریب رشتہ دار نے صاحب ثروت رشتہ دار کے خلاف منشا کوئی بات کر دی، اس سے اختلاف رائے کر لیا، یا بالفرض اس امیر رشتہ دار کے بارے میں کوئی بات ہی کر دی، تو صاحب ثروت رشتہ دار دل میں رنجش پال لیتا ہے اور اپنے اس غریب رشتہ دار کی مدد کرنا اپنے اوپر حرام کر کے دوہرے اجر و ثواب کے باعث عمل خیر سے رک جاتا ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صدقہ و خیرات اس پر کریں جس سے ہم خود راضی ہوں گے، نہ کہ جس پر خرچ کرنے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ گویا ہم صدقہ و خیرات کر کے غریب کو اپنا نیاز مند اور احسان مند بنانا چاہتے ہیں،
نہ کہ احکام الہی پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو غریب رشتہ دار ہمارے ذاتی معیار پر پورا نہیں اترتا، ہم اسے دھتکار دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار کا عمل اس کے ذمہ ہے، جس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس پر صدقہ و خیرات کرنے والے امی رشتہ دار کو دگنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا صدقہ و خیرات ہی نہیں بلکہ ہر نیک عمل کی بجا آوری میں محض اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو ہی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی عمل کی ادائیگی میں ذاتی پسند و ناپسند کو نہیں داخل کرنا چاہیے۔ شہرت کی نیت سے دیے گئے صدقہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہرت اور ریاکاری کی نیت سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، بلکہ وبال جان بنے گا۔ دوسروں کو دکھانے یا ذاتی نمود و نمائش کے لیے کیا گیا کوئی بھی نیک عمل قطعی طور پر بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہ پا سکے گا، بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرف برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلے جن 3 اشخاص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان میں سے ایک ریاکار سخی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اسے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرا عطا کردہ مال ہر اس راستہ میں خرچ کیا جس راستہ میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے۔ سو دنیا میں تجھے سخی کہا گیا، پھر اس ریاکار سخی کو منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے ایسی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہمیں غنی کہیں یا ہمیں نیکوکار کہا جائے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر رہے، کیونکہ اسی سے وہ عمل مقبول اور باعث اجر و ثواب ہوگا۔ کیا صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بے پناہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا۔ بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل چل پڑا اور اس نے بجری والی زمین پر پانی برسایا۔ وہاں کے نالوں میں سے ایک نالا بھر گیا۔ وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا اپنے بھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس شخص نے باغ والے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام بتایا جو اس بادل نے سنا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، اے بندے خدا، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے، میں نے اس بادل سے آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے تمہارا نام لیا تھا، تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں، اس میں سے 1/3 کو میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور باقی 1/3 کو میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔
اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، مال میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے اور غیبی طریقوں سے نصرت الہی ہوتی ہے۔ کیا ہر نیکی صدقہ ہے؟ جی ہاں، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال والے تو اجر و ثواب لوٹ کر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کا سبب نہیں بنایا؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ عمل تزویج بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص شہوت کی غرض سے عمل تزویج کرے تو کیا پھر بھی صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بھلا بتلاؤ، اگر کوئی حرام طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے صدقہ کا وسیع مفہوم واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر عمل خیر ہی کسی نہ کسی طریقہ سے صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک کاش کے ذریعے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو۔ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی کو آگ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ صدقہ کس چیز کا دینا سب سے زیادہ افضل ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت صدقہ کیا کرتے ہیں، یا پھر مرغی کا گوشت، یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ یا انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی چیز خرید کر صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ باضد ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ سب سے افضل کس چیز کا صدقہ دینا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یا دریا کے اوپر کھڑے ہو کر دریا نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہے یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہے تاکہ یہ پرندے کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پریشان ہے کہ اس نے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، اور جو بیمار ہے، بیمار کو جا کر آپ بکرے کا گوشت دیں گے تو اسے ضرورت ہے دوائی کی، تو اسے دوائی چاہیے،
جان بچانے کے لیے تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت ہی کا صدقہ نکالیں گے، نہیں، جس چیز کی جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا پیش کریں، کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دلائیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیل کووں کو گوشت کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے وہاں صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی اور انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، اور وہی صدقہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے، یعنی ایک تو صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو رشتہ دار ہیں، مثلاً کوئی اگر آپس میں کسی کا کوئی بھائی انتقال کر گیا، اس کی اولاد ہے یا باپ بھی ہے، تو دل کے اندر تعصب رکھ لیتا ہے کہ نہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے جائیداد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ خیر کیوں کریں، یہ تو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے دل میں دشمنی رکھتا ہو، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے جو دل کے اندر دشمنی رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ دور دراز دیں گے، وہ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو نہیں دیں گے، حالانکہ ان کا حق زیادہ ہے۔ تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔